آخری بات، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ بیمار ہو گئے، بستر پر پڑ گئے نا، جیسے لگ رہا ہے جیسے موت کی غشیاں طاری ہو رہی ہیں ان کے اوپر نا، اور پاس لوگ بیٹھ کے کہا لگتا ہے مر جائیں گے نا۔ ہوش میں آئے، کہا یہ رو کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ اعتماد دیکھیے، اعتماد۔ انہوں نے کہا بھائی موت، مرنے لگے ہو آپ کو دیکھ کے پریشان ہو۔ انہوں نے فرمایا مجھے بستر پہ کبھی بھی موت نہیں آ سکتی، مر نہیں سکتا میں۔ بڑے حیران ہو گئے سارے، کیسی گارنٹیاں دے رہا ہے یہ نا؟ وہ بھائی کس کو پتا ہے موت کب آنی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ نا؟ بعد نے سوچا نا شاید یہ بیماری کی وجہ سے دماغ پہ اثر پڑ گیا ہے نا۔ کہا اس لیے مجھے کہہ رہا ہوں مجھے یہاں موت نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، کہا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، اور میرا اعتماد ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے یہاں بستر پہ موت نہیں آ سکتی نا۔ چاہے موت کی غشیاں بھی آپ کو لگ رہی ہوں، میں بے ہوش ہو جاؤں، کومے میں چلا جاؤں، سالوں کے بعد مجھے جا کر ہوش آئے، لیکن مجھے موت نہیں آ سکتی جی نا۔ اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے وہ شخص؟ اس کو اعتماد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کہ موت مجھے یہاں نہیں، موت آئے گی میدان جنگ کے اندر، مجھے موت آنی ہے۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ کو موت میدان جنگ کے اندر آنی ہے نا۔ میرے محترم بھائیو، ایسے واقعات تو بڑے بڑے ہوئے ہیں حدیث کے اندر نا، جو اعتماد کے اوپر دیے جا سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں بھی کافی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4-5 واقعات رکھے ہیں صحابہ کے اعتماد کے نا۔ میرے پاس اور آپ کے پاس اعتماد کا یہ فقدان ختم ہو چکا ہے نا۔ ہمارے دلوں میں ایمان تو ہے الحمدللہ، مسلمان ہیں ہم، اور اس کے اوپر اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ دیکھیں نا ہم دن میں 5 مرتبہ صدا سنتے ہیں مسجد کے سپیکر سے، لوگوں آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ادھر چلتے نہیں ہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ جو آخری الفاظ آپ کی جو نصیحت کے میں نے سنے ہیں نا، دنیا سے جاتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں نمازوں کا خیال رکھنا ہے، نمازوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری اکثریت بے نماز ہے۔ ابھی مغرب کے بعد ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، محترم ہمارے بھائی ہیں، بڑے پیارے دوست بھی ہیں، وہ ایک بزرگ کی ویڈیو دکھا رہے تھے نا۔ وہ لوگوں کو آتے جاتے ہوئے، آپ نے میں سے بھی کئیوں نے دیکھی ہوگی، روک کر نماز کا کہہ رہا ہے، لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ گاڑیوں کو بیٹھا ہوا بھی پھاٹک کے اوپر ہے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا اصل بات یہ ہے اس بندے نے اس نماز کی اصل جڑ کو سمجھ لیا ہے نا۔ ہم غفلت میں اس لیے ہیں، کوتاہیاں اس لیے ہم نے سمجھا نہیں ہے اس مسئلے کو نا، عام سا مسئلہ سمجھ لیا ہے نا۔ ہمیں آپ کی بات کے اوپر اعتماد نہیں رہا نا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو حق اور سچ ہے مجھ سے میں جو سنا سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات آ جائے وہاں فوراً اس کو مان لینا، اسی میں کامیابی ہے۔ نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بلاوا، یہ آواز، یہ پکار، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی ہستی ہیں اگر ان کے حکموں کی مخالفت کرو گے ان تصیبہم فتنہ، دنیا میں تمہیں آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ ہر بندہ آج دیکھ لے کون سی آزمائش ہے جس کا مصداق ہم نہیں ہیں، اس کا سبب ہم نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی نا۔ فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر میں تمہیں کسی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا اگر تم نے میری محبوب کی بات کے اوپر کان نہ کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، جو پڑھیں، جو سنیں، جو سنائیں، اس سے پہلے عمل کی کوشش کریں۔ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر مجھ سے زیادہ یہاں علم والے احباب بیٹھے ہوں گے، لیکن جو اصل فقدان ہے وہ عمل کا ہے جی نا، عمل نہیں ہے۔ عمل اس لیے نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔